بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا سفر زندگی انہی کی زبانی ہم سماعت کر رہے تھے۔ آپ کے الفاظ میں کیا مٹھاس ہے، کیا تاثیر ہے، دل چاہتا ہے سنتے ہی رہیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، دن پر لگا کر اڑتے رہے، یعنی بڑی تیزی سے دن گزرتے رہے۔ 1988 میں مدرسے سے فارغ التحصیل ہو گیا۔ قرآن حفظ کرنے کے علاوہ احادیث پڑھیں اور درس نظامی کا کورس بھی کیا۔ اس کے نتیجے میں فارسی اور عربی پر بڑی حد تک عبور حاصل ہو گیا۔ پہلی ملازمت 1993 میں پنجاب کے محکمہ اوقاف میں کی۔ داتا دربار لاہور کے نزدیک لاہور میں واقع پیر مکی مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھایا کرتا تھا۔ یہ ملازمت اب ختم ہو چکی ہے۔ جب ملازمت ختم ہوئی تو میری تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ تھی۔ اب یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب ہوں، جہاں سے مجھے 15,000 روپے ماہانہ مشارہ ملتا ہے۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے دین اللہ کے لیے حاصل کیا، دین کا علم سیکھا اور دین کے آپ خادم ہوئے۔ آپ نے دنیا کی پرواہ نہ کی۔ آپ اکثر اپنے طلباء کو یہ درس دیتے تھے کہ دین کے خادم بنو۔ بعض طلباء شکوہ کرتے کہ ہم اگر مسجد کے امام لگیں گے اس سے دین کو تو بہت فائدہ ہے، لیکن ہمیں کیا تنخواہ ملے گی؟ تو آپ فرماتے، بزرگان دین نے تو بھوکے رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دین کا کام کیا۔ اگر تمہیں مسجد ملے اور کہا جائے کہ تمہیں کوئی تنخواہ نہیں دی جائے گی تو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دین کا کام کرو۔ نہ صرف آپ نے نصیحتیں کی بلکہ خود عمل کر کے دکھایا۔ بتائیے 15,000 روپے ماہانہ میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی، ایسی غیبی مدد فرمائی کہ جب آپ نے مخلص ہو کر دین کا کام کیا، پوری دنیا میں اللہ نے آپ کو شہرتیں اور مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آپ کا جنازہ ایسا جنازہ ہوا، اتنے بڑے جنازے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کا خادم بنائے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رکھے ہیں، استاد محترم کی زندگی ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے کہ ہم دین کی جب تعلیم حاصل کریں تو واقعی ہم عالم بنیں۔ درس نظامی کا کورس آپ نے کیا، فارسی اور عربی پر عبور حاصل کیا، قرآن پاک حفظ کیا، احادیث پڑھی، تو آپ خود کہا کرتے تھے کہ مجھ سے آ کر کوئی بات کرے، یعنی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دین اسلام کو میں نے مکمل پڑھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام جب پڑھیں، علم حاصل کریں تو مکمل محنت کریں، ہم علم حاصل کریں، ہمارے بزرگوں سے فیض حاصل کریں، تاکہ ہم جب بات کریں تو وہ بات واقعی وزنی ہو۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہم سب کو دین اسلام کا سچا خادم بنائے، اور جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، یا اللہ تمام علماء اہل سنت کو، طلباء اہل سنت کو، ہم سب کو دین اسلام کا سچا خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا۔ استاد محترم امیر المجاہدین کا ایک فرمان آخر میں سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مولوی خادم تلوار نہیں اٹھا سکتا تو تلوار کی نفی تو نہ کرے۔ یہ اصل میں آپ کا ایک جملہ نہیں، ایک پورا فلسفہ ہے۔ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ بعض حضرات جو کام خود نہیں کر سکتے اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ جن سے جہاد نہیں ہو سکتا وہ ہتھیار کی اور اسلحے کی نفی کرتے ہیں، جہاد کی نفی کرتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں میدان جنگ میں جا کر جہاد نہیں کر سکتا، تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی نفی تو نہ کروں، حضور کی تلواروں کی نفی تو نہ کروں، حضور کے جو 27 غزوات ہیں ان کی میں نفی تو نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلامی فکر نصیب فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔